السلام علیکم، یہ ہے کیمپس ریڈیو ایف ایم 90.6 اور میں ہوں سید کامران۔ پروگرام ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے استاد محترم جو کہ بہت وقت سے ریڈیو کے ساتھ منسلک رہے ہیں، آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی ریڈیو کے ساتھ کے سفر کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ انہوں نے ابتدائی دور میں ریڈیو کا عروج بھی دیکھا اور آج کل ٹی وی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ریڈیو جو متاثر ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کامران۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اب آپ ریڈیو کی طرف کس طرح آئیں؟ کامران، جب میں کالج میں پڑھتا تھا، خاص طور پہ جب شروع ہوا فرسٹ ایئر میں تھا، تو وہاں مجھے اتفاق ہوا کالج کی جانب سے کالج میگزین پروگرام میں اپنے کالج کو ریپرزینٹ کرنے کا ریڈیو میں۔ اس زمانے میں ریڈیو ہی ایک ایسا فورم دستیاب تھا، خاص طور پر اگر میں کوئٹہ کی بات کروں، چونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، تو بڑا اعزاز سمجھا میں نے وہاں جانا اور اپنے کالج کو ریپرزینٹ کرنا۔ تو اس طرح میرا ریڈیو آنا جانا شروع ہوا، اور پھر کالج میگزین کے بعد میں نے باقاعدہ ریڈیو کے جنرل پروگراموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سر تو یہ اتفاقاً ہوا یا آپ کو لگ رہا تھا پہلے سے کہ آپ ریڈیو میں کام کر سکتے ہیں، آپ کی آواز کی وجہ سے یا آپ کی نریشن یا کسی بھی وجہ سے آپ کو لگا؟ جیسا میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں جب وہاں گیا تھا تو میں کالج میگزین، کیونکہ وہ ریڈیو پر جو کالج کے طلباء اور طالبات کے لیے پروگرام بنائے جاتے تھے، اس میں شرکت کی دعوت آتی تھی کالجز میں، کہ مثال کے طور پر وہ تقریری مقابلہ ہے، اس میں کالجز کے اسٹوڈنٹ آئیں گے۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، جو بھی ہمارے کالج میں جو اس اسٹوڈنٹ افیئر کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے وہاں انتخاب کیا اور خوش قسمتی سے میرا بھی انتخاب ہو گیا۔ میں پھر ریڈیو پہنچا، ریڈیو میں نے مختلف پروگرام کیے۔ تو وہاں مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ بولنے میں کچھ تھوڑے سے مناسب ہی ہیں اور آواز بھی آپ کی کچھ گزارا ہے، تو آپ جو ہے وہ اگر جنرل پروگرامز کرنا چاہیں تو آپ یہاں امتحان دیں، آڈیشن دیں۔ تو اس طرح پھر میں نے وہاں آڈیشن دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ سر آپ نے پاکستان میں ریڈیو کا عروج بھی دیکھا، اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح کا وقت تھا اور آپ نے اس کو کس طرح دیکھا؟ دیکھیے، اگر ہم ریڈیو کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت 3 ریڈیو اسٹیشن ملک میں کام کر رہے تھے، اور 1947 سے لے کر 1965 تک صرف اور صرف الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ریڈیو ہی اویلیبل تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ اکیلا ایک میڈیم تھا تو اس کی آؤ بھگت بھی زیادہ تھی، اس کی اہمیت بھی زیادہ تھی، اس کی شہرت بھی زیادہ تھی، اور لوگ وہاں کام کرنا، وہاں جا کر پرفارم کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ 1965 میں پھر ٹیلی ویژن آنا شروع ہوا ہے، پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا ہے، لاہور، کراچی اور راولپنڈی، اسلام آباد میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا۔ اور جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں جب ریڈیو میں تھا، جب میں کالج میں تھا، اس وقت کوئٹہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں تھا، تو وہاں صرف ریڈیو ہی تھا، اور وہاں بڑی اس وقت ریڈیو کی شہرت بھی تھی اور اس کی بڑی اہمیت بھی تھی۔ تو ایک زمانے تک تو ریڈیو چونکہ اکیلا میڈیم تھا، لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ اکلوتا جب ہوتا ہے تو اس کی تو بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو ناز و نخرے اس کے اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے پروگرام ملاقات میں میرے استاد محترم تنویر اقبال صاحب، جو کہ ریڈیو سے کافی عرصے تک منسلک رہے ہیں اور جامعہ کراچی میں ہمیں ریڈیو بھی پڑھاتے ہیں، آج ہمارے ملاقات یعنی پروگرام کا حصہ ہے۔ سر یہ بتائے کہ آج کل تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میڈیا میں ریفرنس کے بغیر کوئی آگے نہیں جا سکتا، تو آپ بھی ریفرنس کے تھرو آئے تھے یا؟ میں نے آپ کو بتایا میرا ریفرنس تو کالج میگزین تھا۔ میں وہاں اپنے کالج سلیکٹ ہوا اور اپنے کالج کو میں نے ریپرزینٹ کیا کسی کالج کے پروگرام میں، اور پھر وہاں آنا جانا شروع ہوا۔ وہیں مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ تم ٹھیک تھوڑا سا بول لیتے ہو تو تم آڈیشن دو۔ تو میں نے بھی باقی تمام جو لوگ جو طریقہ کار ہے، وہاں ایک آڈیشن ہوتا ہے اور ایک امتحان ہوتا ہے، اس میں اپیئر ہوا، اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تو کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ریفرنس ہوتا ہے، لیکن ایک بات کامران دیکھیں، اگر آپ کو موٹر ڈرائیور رکھنا ہو اور میں آپ کے پاس ایک آدمی بھیجوں کہ یار کامران اسے موٹر ڈرائیور رکھ لیں، تو صرف میرے کہنے پر آپ نہیں رکھیں گے،
آپ کی گاڑی کا بھی نقصان ہوگا, آپ کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کسی اناڑی آدمی کو ڈرائیور رکھیں تو آپ پورا جو ہے نا وہ چھان پھٹک کر رکھیں گے. اگر کسی کو ہم نے اس بات پہ لگانا ہو کہ یار جو مہمان آ رہے ہیں ان کا کسی رجسٹر میں اندراج کرنا ہے, پھر تو آپ بغیر دیکھے بھالے کسی کے ریفرنس پر رکھ لو گے. لیکن جس آدمی نے آپ کے ادارے کو ریپرزینٹ کرنا ہے, جس آدمی نے آپ کے ریفرنس کا نام آگے بڑھانا ہے, مائکروفون پر جانا ہے, کیمرے کے سامنے آنا ہے, وہاں شاید ریفرنس ویسا کام نہیں کرتا جیسے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کامران آپ مجھے کسی کے پاس بھیج دیں کہ یہ تنویر ہے, یہ کسی پلے میں کام کرنا چاہتا ہے, کائنڈلی اسے دیکھ لیجئے. وہ مجھے دیکھیں, وہ مجھے پرکھیں, اور اگر میں ان کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہوں تب وہ مجھے چانس دیں گے. صرف کامران کے کہنے پر مجھے فلم کا ہیرو نہیں بنا دیں گے. جی, جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ آج ہمارے پروگرام ملاقات میں آپ لوگوں کی ملاقات میں اپنے استاد محترم تنویر اقبال کے ساتھ کر رہا ہوں, جو کہ ریڈیو پاکستان سے بھی کافی عرصے تک منسلک رہے ہیں اور کراچی میں ہمیں پڑھا بھی رہے ہیں. سر اب یہ بتا دیں کہ جو ینگسٹرز ہیں اور جو آر جے بننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیں, جو آر جیز بننا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو دیکھیں بولنا ہے, بولنا, اور کسی بھی موضوع پر درست بولنا ہے نا, عقل مندی کے ساتھ بولنا ہے, ٹھیک ہے نا, سینس کے ساتھ بولنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اب اس کے لیے بولنے کے لیے جہاں آپ کو زبان پر عبور ہونا چاہیے, اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ پر عبور ہونا چاہیے, وہاں تھوڑا سا آپ کے پاس علم اور نالج بھی ہونا چاہیے کہ کسی ٹاپک پر آپ نے بولنا ہے تو آپ کے پاس معلومات بھی ہونی چاہیے اور انہیں بیان کرنے کا بہتر طریقہ ہونا چاہیے. قدرت حاصل ہونی چاہیے آپ کو زبان پر بھی اور الفاظ پر بھی گرفت ہونی چاہیے. بس یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جس ٹاپک پر بھی بولنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے خود اسٹڈی کریں, اس کے بارے میں پہلے خود کچھ بیک گراؤنڈ مٹیریل حاصل کریں اور پھر اسے سننے والوں تک پہنچائیں. اور جب آپ بولیں تو آسان, سہل اور عام فہم زبان بولیں. جی سر, جس طرح ہم ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے تو پہلے دن ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ میڈیا کی طرف کیوں آئے, ٹی وی تو ویسے بھی ختم ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو کا زمانہ ختم ہو چکا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کامران کہ جب پاکستان بنا تھا تو 3 ریڈیو اسٹیشن تھے, لاہور, کراچی, لاہور, پشاور اور ڈھاکہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر کچھ تبدیلی ہوئی 2000 کے بعد پالیسی میں, اور پھر پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز بننے شروع ہوئے. آج وہ جو 3 تھے وہ بڑھتے بڑھتے 200 سے زائد ہو چکے ہیں اور سب کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں, اپنا دال دلیا پورا کر رہے ہیں, اپنا جو ہے خرچہ نکال رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو میڈیا میں بہتری آ رہی ہے ریڈیو کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے کہ اب شہروں میں ویسی ریڈیو کی ضرورت محسوس نہ کی جاتی ہو, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایف ایم اسٹیشن جو ہے وہ ہر گاڑی کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جو گاڑی میں لوگ جا رہے ہیں ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم پروگرام بنائیں گے تو زیادہ ہم ان کو کیچ بھی کر سکیں گے اور اپنی نشریات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچا سکیں گے. ویسے اگر ہم تعداد کی بات کریں تو ان دنوں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی 100 ہو گئے ہیں ریڈیو اسٹیشن. جی, میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ آج ہمارے استاد محترم صاحب موجود ہیں, ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں, اور ان سے ان کی زندگی اور ان کا ریڈیو کے ساتھ جو سفر ہے اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر آخر میں صرف میرا آخر یہ سوال ہے, یہ بتائیے کہ کوئی مشہور واقعہ, کوئی ایسی بات جو آپ کو اپنے زمانے کا جب آپ ریڈیو میں کام کرتے تھے آپ کو یاد ہو اور ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں پلیز. دیکھیں, مشہور واقعات تو بہت ہو سکتے ہیں. میں ریڈیو کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جب قدر و منزلت کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کو خط لکھنا یہ بھی ختم ہو گیا ہے.
ہم اب ایک دوسرے کو خط نہیں لکھتے بلکہ ہمیں اس سے زیادہ آسان میڈیم جو ہے وہ مل گیا ہے، اور وہ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس میں ہم کسی کو بھی آسانی کے ساتھ میسج کر سکتے ہیں، اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، ہمارے شہر میں ہو، ہمارے ارد گرد ہو، پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک زمانے میں آپ کو ڈاک کا سہارا لینا پڑتا تھا، ڈاک خانے جانا پڑتا تھا، لفافہ خریدنا پڑتا تھا، پھر آپ آتے تھے، خط لکھتے تھے، بند کرتے تھے، پھر کسی ایسے جگہ جاتے تھے جہاں پوسٹ باکس لگا ہو تاکہ آپ اس کو حوالے کر سکیں ڈاک خانے والوں کے۔ ریڈیو میں ایک زمانے میں نے دیکھا ہے کہ ہر روز بورا بھر کے سننے والوں کے خط آتے تھے، بورا بھر کے، سینکڑوں کی تعداد، ہر پروگرام کے لیے درجنوں خط ہوتے تھے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے پوچھا تھا نا کہ یہ کیا اس کی اہمیت اور افادیت اب ختم ہو رہی ہے؟ جی میں کوئی سال پہلے حیدرآباد گیا تھا، تو وہ جیسے جب کوئی بھی پولیس والا دوسرے شہر جاتا ہے نا تو پولیس اسٹیشن کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، یہاں بھی ہے پولیس اسٹیشن، تو ریڈیو والے ریڈیو اسٹیشن دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں بھی وہاں حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن گیا، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ خط لکھنے کی روایت آج بھی جاری ہے۔ میں نے وہاں ایک پروڈیوسر کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بے شمار خط پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا لسنرز لیٹرز ہیں۔ میں نے کہا اب بھی آتے ہیں؟ اس نے کہا آتے ہیں۔ گاؤں دیہات اور جو رورل ایریا ہے وہاں ریڈیو اب بھی سنا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اب بھی شوق سے سنتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن ہے، جو انٹرنیٹ ہے، اس کے لیے مسائل زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے لیے الیکٹرکسٹی ہے، دوسری چیز اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ ایکسس ہونا چاہیے۔ ریڈیو بہت آسان ہے، 2 بیٹری سیل چاہیے، ریڈیو سیل سارا دن بولتا ہے، آپ کی جیب میں بھی بولتا ہے، آپ کے کان میں بھی اس کی آواز آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے آپ اگر دیکھیں گے تو ریڈیو سننا چونکہ آسان ہے، اس لیے گاؤں دیہات میں اور گاڑیوں میں لوگ، کیونکہ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھنا ہے نا تو آپ کو سکون سے نظریں گاڑ کے دیکھنا پڑے گا ٹیلی ویژن۔ ریڈیو بس وہ بجتا رہے گا، آپ اپنے کام بھی کرتے رہیں اور ریڈیو بھی سنتے رہیں۔ سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اپنی مصروف زندگی میں ہمیں وقت دیا اور آپ کراچی یونیورسٹی کے کیمپس اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ پروگرام ملاقات کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید کامران جمال اور میرے مہمان تنویر اقبال صاحب کو دیجیے اجازت۔ سنتے رہیے گا کیمپس ریڈیو FM 90.6۔ اللہ حافظ۔